الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین زینت مسند صدارت قرۃ عیون الصلحاء حضرت قبلہ پیر محمد ارشد ہاشمی صاحب زیدہ شرفہ، زینت السادات پیر سید منیب شاہ صاحب زیدہ شرفہ، فاضل ذیشان عالم بعمل حضرت علامہ مولانا محمد الیاس جلالی صاحب زیدہ مجدہ، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آج کی یہ محفل ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، حضور نبی کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھی گئی ہیں، مناقب پڑھے گئے ہیں۔ ایسا پاکیزہ ماحول یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نعمتیں صرف وہی نہیں ہوتیں جو کھا پی لیں، بلکہ ایسی محفل بھی نعمت ہے جو قرب رسول کا ذریعہ بن جائیں۔ جنہوں نے دین سے وفا کی ہے ان سے وفا کرنی چاہیے یا نہیں؟ جنہوں نے ہمارے آقا کریم سے وفا کی ہے ان سے وفا کرتے ہوئے آج یہ محفل سجائی گئی ہے۔ بیٹھے تو ہم مدینہ سیدہ کی سرزمین پہ ہیں، پر حاضری مدینہ منورہ میں لگوا رہے ہیں۔ جن دوستوں نے 10 روزہ محافل کا اہتمام کیا ہے، دعا گو ہوں خالق کائنات اس محفل پاک کے تمام منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سال کا پہلا دن گزرا ہے، دعا گو ہوں اللہ کریم اس سال کو ہمارے لیے امن و سکون کا سال بنا دے، خیر و برکت کا سال بنا دے، بخشش اور مغفرت حاصل کرنے کا باعث بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس سال ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شر شیطان، شر نفس اور اس دور کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ سال کے آغاز میں جہاں گزرے ہوئے سال کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ میری زندگی کس ٹریک پہ گزر رہی ہے، وہیں آئندہ سال کے لیے اچھے اچھے ارادے، نیتیں بھی کرنی چاہیے۔ مومن جب نیکی کی نیت کرتا ہے اللہ اسے ایک دفعہ عمل کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہم نیت کرتے ہیں کہ یہ جو 1445 ہجری شروع ہوا ہے، پورا سال ہم کوئی نماز نہیں قضا کریں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ ابھی چند دن پہلے سویڈن میں قرآن پاک کی توہین کی گئی تو پاکستان میں بڑے بڑے جلوس نکلے، حرمت رسول کانفرنسیں ہوئیں، یاد ہے آپ کو؟ کیونکہ وقتی طور پہ تو ہم جوش میں آ کے کام کرتے ہیں، بعد میں بھول جاتے ہیں۔
حرمت قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود قرآن پڑھیں اور اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں۔ آج ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ جو 1445 ہجری نیا سال شروع ہوا ہے، ہم روز قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اس میں فائدہ کس کا ہے، قرآن پاک کا یا ہمارا؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے جو کتاب نازل کی ہے یہ تواڈے فائدے دی چیز ہے، یہ وچ تواڈا فائدہ ہے، مبارک، تمہیں جو چاہیے وہ اس میں موجود ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس سال کو خیر و برکت والا، نیکیوں والا سال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں کا دور ہے، جھگڑوں کا دور ہے، دشمنان دین، پہلے بھی مسلمان جھگڑتے تھے، لڑائیاں تھیں، اب زیادہ وہ فتنے اٹھا رہے ہیں تاکہ مسلمان کمزور ہوں۔ تو کیوں نہ ہم قرآن سے ہی فیصلہ کروا لیں؟ آپ کا کیا خیال ہے جو بندہ قرآن کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان ہے؟ مسلمان وہی ہے جو قرآن کے فیصلے کو مانتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پہ وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام کے بارے میں جتنی آیات ہیں، اگر لوگ ان آیتوں کو مان لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ بات سمجھ آئیے جو میں عرض کر رہا ہوں؟ صحابہ کرام کی شان میں جتنی آیت، کوئی ایک دو آیتیں ہیں نہیں، علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں، سینکڑوں آیتیں ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں ہیں۔ تو اگر لوگ قرآن کی ان آیتوں کو مان لینا جو صحابہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، عملی طور پہ وہ تکذیب کرتے ہیں۔ اگر قرآن کو ہی اپنے لیے قاضی بنا لیں، فیصلہ کن بنا لیں، تو قرآن جھگڑے ختم کر کے خدائے واحد کی بندگی میں اور رسول اللہ کی غلامی میں ہمیں اکٹھا کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ پورے عشرے میں اہل بیت کا ذکر ہوگا، اہل بیت کی شانیں بیان ہوں گی، عظمتیں بیان ہوں گی۔ اہل بیت کو سلام روز ہم پیش کرتے ہیں پورا سال، اور اس عشرے میں بھی روز ہم یہاں بیٹھ کے کربلا شریف تحفے بھیجیں گے۔ پورا عشرہ انشاءاللہ اہل بیت کی شانیں، عظمتیں، رفتیں، کمالات ان کا بیان ہوگا۔ آج یکم محرم ہے، آج ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں اہل بیت مانتے ہیں۔ اہل بیت کو بھی ماننا چاہیے اور جنہیں اہل بیت مانتے ہیں انہیں بھی ماننا۔ دنیا میں جتنے حسینی سید ہیں ان کی نسل مبارک چلی ہے تو اس ماں سے چلی ہے جس کا نکاح حضرت فاروق اعظم نے پڑھایا تھا۔ تو اس لیے آج ہم حضرت سیدنا فاروق اعظم مراد مصطفیٰ، امام العادلین، متمم الاربعین، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ میں چند گھڑیاں ارمغان عقیدت پیش کریں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کے چند مقدس کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جن میں اللہ پاک نے حضور کی رسالت اور حضور کی صحبت میں بیٹھنے سے جو رنگ چڑھتا ہے اس رنگ کو بیان فرمایا ہے، اور حضور کی محفل پاک میں بیٹھ کے فیض لینے والوں کی شان بیان کی ہے۔ اور اس مقام پہ اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ صحابہ کی شان صرف قرآن پاک میں نہیں، قرآن پاک سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات اور انجیل، ان میں بھی اللہ پاک نے صحابہ کی شان بیان فرمائی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل،
کیا شان ہے ان ہستیوں کی جن کا ذکر اللہ نے تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ نے ان کی شانیں بیان کی ہیں۔ محمد الرسول اللہ، سید العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے فرمایا والذین معہ، جو آپ کے بن گئے، جو آپ کے ہو گئے، جو آپ کی معیت میں رہتے ہیں، حضور کی صحبت سے ان پر رنگ کیا چڑھتا ہے۔ والذین معہ، حضور کی صحبت کوئی معمولی چیز نہیں، حضور کی صحبت بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ 23 سالوں کے لیے صحابیت کا دروازہ کھلا تھا۔ جس دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا اس دن صحابیت کا دروازہ کھل گیا، جس دن آپ کا وصال پاک ہوا اس دن صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ان 23 سالوں میں جن خوش نصیبوں نے صحابی بننا تھا وہ بن گئے۔ اب قیامت تک لوگ حافظ بن سکتے ہیں، قاری بن سکتے ہیں، حاجی بن سکتے ہیں، نمازی بن سکتے ہیں، لیکن کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ صرف حضور کی صحبت پاک کا ہی فیض ہے۔ والذین معہ، وہ جو آپ کے ساتھ ہو گئے، وہ جو آپ کی معیت میں آ گئے، وہ جو آپ کے بن گئے، اب ان پہ رنگ کیا چڑھتا ہے؟ اشداء علی الکفار، مقابلے کے وقت وہ کافروں کے حق میں بڑے سخت ہیں۔ علی الکفار، جب مقابلہ ہوتا ہے تو وہ بھاگتے نہیں ہیں، وہ بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہے، رحم دل ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مقابلے کے وقت کافروں کے سامنے بڑے سخت ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ تیسری صفت ان کی بیان کی، تراہم رکعن سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ تراہم رکعن سجدا۔ اب جو اگلے الفاظ ہیں وہ بڑے بڑے قابل غور ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ اندر سے ٹھیک نہیں تھے، اندر سے ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اس آیت میں اللہ نے صحابہ کا اندر بیان کیا ہے۔ میں تقریر کر رہا ہوں، کرسی پہ بیٹھا ہوں، مائک میرے سامنے ہے، آپ لوگ میرا ظاہر دیکھ رہے ہیں، لیکن میں کس نیت سے تقریر کر رہا ہوں یہ نہیں آپ دیکھ رہے۔ میری نیت کیا ہے یہ آپ سے چھپی ہوئی چیز ہے۔ ہاں اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں کس نیت سے تقریر کر رہا ہوں۔ اللہ ظاہر بھی دیکھ رہا ہے، باطن بھی دیکھ رہا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، سینوں میں چھپی ہوئی چیزیں اللہ جانتا ہے۔ اب اگر اللہ کسی کا باطن قرآن میں بیان کر دے کہ اے جماعت اندروں ٹھیک ہے، اگر کوئی ان سے کہے، ان کے بارے میں کہے کہ یہ اندر سے ٹھیک نہیں، وہ اللہ کی بات پر اعتماد رکھتے ہیں؟ جو قرآن کو ماننے والا ہے وہ صحابہ کا بے ادب ہو ہی نہیں سکتا۔ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میدان جنگ میں کافروں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، رکوع و سجود بھی کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ وہ ریاکاری سے نہیں کر رہے، حصول دنیا کے لیے نہیں کر رہے، ان کا ایک ہی مقصد ہے، وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ جسے راضی کرنا چاہتے ہیں وہ خود گواہی دے رہا ہے یہ میری رضا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی
آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے شان صحابہ میں بول دیں، کس کے لیے صحابہ محنت کر رہے ہیں؟ کس کے لیے عبادت کر رہے ہیں؟ جب وہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے رکوع و سجود کر رہے ہیں تو پھر کتنے مقام ایسے ہیں جہاں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام پر بحث نہیں ہو سکتی کیونکہ انہیں رضا کی سند مل گئی ہے۔ یوں تو تمام صحابہ شان والے ہیں، ہر صحابی کا ادب ہمارے اوپر واجب ہے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، حقیقی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ ہیں، لیکن ان میں جو زیادہ شان ہے، زیادہ فضیلت ہے، وہ ان 1,500 کی ہے جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رضا تلاش کر رہے ہیں۔ یہاں جو بیعت رضوان کر رہے ہیں نا قصاص عثمان کی نیت سے، اللہ نے انہیں رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے جو درخت کے نیچے بیٹھ کے محبوب آپ کی بیعت کر رہے ہیں۔ یہ جو 1,500 ہیں یہ زیادہ شان رکھتے ہیں، پھر یہ 1,500 بھی فضائل میں برابر نہیں، ان میں وہ 313 زیادہ شان رکھتے ہیں جو بدر کے میدان میں شامل تھے، پھر وہ 313 بھی برابر نہیں، ان میں وہ 10 زیادہ شان رکھتے ہیں جن کا نام لے کے ایک محفل میں حضور نے جنت کی بشارت دی، پھر وہ 10 بھی رتبے میں برابر نہیں، 10 مبشرہ میں خلفائے راشدین سب سے زیادہ شان رکھتے ہیں، اور خلفائے راشدین میں دوسرا نمبر ہے حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جن سے حضور محبت فرمائے ان سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں؟ جن سے اللہ محبت کرے ان سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں؟ حضرت شاہ صاحب نے حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پڑھا، حدیث پاک ہے، حضور نے دعا مانگی، اللہ نے فاروق اعظم عطا فرما دی ہے۔ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر چکا کے کھلوتا عمر ویکھیا۔ اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، پروردگار عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ ہر کسی کو اسلام کی ضرورت ہے، تاریخ میں ایک موقع ایسا بھی آیا تھا جب اسلام کو عمر کی ضرورت ہے۔ جب حضور مانگ رہے ہیں تو محبت کرتے ہیں تو مانگ رہے ہیں نا۔ قلب مصطفیٰ کی مراد حضرت فاروق اعظم ہے۔ پنجابی میں کسی نے بڑا خوبصورت مضمون بیان کیا ہے، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، جے شک ہووی تے چل مدینے، ویخ لے جوڑ مزاراں دا۔ آج بھی حضور کے روضہ پاک کے قریب جن کے مزار ہیں، بن یار نبی دیاں یاراں دا، جے شک ہووی تے چل مدینے، ویخ لے جوڑ۔ او دشمن پاک رسول دائے جیرا ویری یہ آپ دے یاراں دا، او دشمن پاک رسول دائے، او دشمن پاک ابو بکر کے دشمن نہیں، فاروق اعظم کے دشمن نہیں، جو ان سے دشمنی کر رہے ہیں اصل میں رسول اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ او دشمن پاک رسول دائے جڑا ویری یہ آپ دے یاراں دا۔ اور کوئی شعر یاد رہے نہ رہے، یہ یاد کرنے والا شعر ہے، او اک دا کدے نہیں ہو سکتا جڑا منکر اے نہ چاراں دا۔ نمازیں کتنی فرض ہیں؟ کوئی بندہ کہ میں ایک مانتا ہوں باقی 4 نہیں مانتا، تو ایک کو ماننے کا فائدہ؟ جی مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ قرآن پاک کی صورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ بندہ کہ ایک صورت مانتا ہوں، صورت یاسین مجھے بڑی پسند ہے، ایک صورت مانتا ہوں باقی 113 نہیں مانتا، تو ایک صورت کو ماننے کا کوئی فائدہ ہوگا؟
اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ 5۔ بندہ ایک مانے 4 کا انکار کرے تو اس ایک کو ماننے کا فائدہ ہوگا نہیں، ماننا ہے تو سب کو ماننا ہوگا۔ او ایک دا کدے نہیں ہو سکتا جڑا منکر اینا 4 آندا۔ کوئی کہے میں حضرت فاروق اعظم کو مانتا ہوں، باقی تینوں کو نہیں مانتا، فاروق اعظم بھی اسے قبول۔ کوئی کہے میں حضرت صدیق اکبر کو مانتا ہوں، باقیوں کو نہیں مانتا، صدیق اکبر بھی اسے قبول نہیں کریں گے۔ اور کوئی کہے میں صرف حضرت علی کو مانتا ہوں، باقیوں کو نہیں مانتا، مولا علی بھی اسے قبول۔ ماننا ہے تو چاروں کو ہی ماننا ہے۔ نمازیں کتنی مانیں گے تو بات بنیں گی؟ ایک کو مانے، 2 کو مانے، باقی 3 کو نہ مانے تو ماننا قبول ہوگا؟ ماننا ہے تو سب کو ماننا ہے۔ ایک کا انکار سب کا انکار۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ؟ ایک کا انکار۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں اگر کوئی 113 صورتوں کو مانتا ہے، صرف ایک صورت کا انکار کرتا ہے، وہ سارے قرآن کا منکر۔ سورت تو بہت بڑی چیز ہے، اگر قرآن پاک کی سورت کی ایک آیت کا انکار کر دے وہ بھی سارے قرآن کا ہی منکر ہو گیا۔ ماننا ہے تو چاروں کو ہی ماننا ہے۔ او ایک دا کدے نہیں ہو سکتا جڑا منکر اینا، تو چاروں کو کون مانتے ہیں؟ نعرہ تحقیق۔ آپ کے جواب سے ہی پتہ چل جائے گا، نعرہ تحقیق۔ بن یار نبی دیاں یاراں دا، جے شک ہووی تے چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مزاراں۔ او دشمن پاک رسول دا اے جڑا ویری اے آپ دے یاراں دا۔ او ایک دا کدے نہیں ہو سکتا جڑا منکر اینا، ہم چاروں کے غلام ہیں۔ ہم حضور حیدر کرار شیر خدا کے بھی غلام ہیں، اور جن کے پیچھے شیر خدا نمازیں پڑھتے رہے ہم ان اماموں کے بھی غلام ہیں۔ جن کو شیر خدا مانتے ہیں ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ اگر ان چاروں کو مانتے ہیں تو اہل سنت و جماعت ہی مانتے ہیں، اور یہی قرآن کا تقاضا ہے، یہی حدیث کا تقاضا ہے، یہی عزت اسلام کا تقاضا ہے۔ او ایک دا کدے نہیں ہو سکتا جڑا منکر اینا 4۔ باقی تینوں کا انکار کر کے مولا علی کے پاس جاؤ آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے، باقی تینوں کا انکار کر کے حضرت صدیق اکبر کے پاس جاؤ وہ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ او ایک دا کدے نہیں ہو سکتا جڑا منکر اینا 4۔ بن یار نبی دے، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ رحماء بینہم، صحابہ آپس میں رحم دل تھے، حسن سلوک کرنے والے تھے۔ اسلام کی تاریخ بڑی اعلیٰ تاریخ ہے، اسلام کی بڑی شاندار تاریخ ہے، لیکن اسلام کے دشمنوں نے یوں تاریخ توڑ موڑ کے بیان کی ہے کہ جیسے مسلمان آپس میں ہی لڑتے رہے۔ ہمیں فخر ہے اسلام کی تاریخ بڑی شاندار تاریخ، بڑی عظیم تاریخ۔ کوئی ایسا جملہ اگر کوئی بولے جو اسلام کے شایان شان نہ ہو تو آپ خود ہی اپنے دل سے فیصلہ کر لیں کہ جو بات اسلام کی شان کے لائق نہیں ہے تاریخ کی کتابوں میں آئی ہے تو جھوٹ ہے، کیونکہ اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ خود اس کی عزتوں کا محافظ ہے۔ میرے آقا کریم نے دعا مانگی، پروردگار عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت فاروق اعظم بدھ والے دن دعا مانگی ہے، جمعرات والے دن فاروق اعظم آ گئے ہیں۔ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر چکا کے کھلوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم کے قبول اسلام کے بعد ہر دن اسلام پھیلتا گیا ہے، اسلام کا وقار بڑھتا گیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جنگوں میں شامل ہوئے فاروق اعظم حضور کے ساتھ ان جنگوں میں شامل ہوئے ہیں۔ بدر، احد، خندق سب میں آپ شامل رہے ہیں۔ آپ اسلام کے خلاف اسلام کے حق میں مشرکین کے خلاف تلوار چلاتے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم مشیر رسول بھی رہے ہیں۔
اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا محبوب ان سے مشورہ فرمائے. قرآن پاک میں ہے شاورہم فی الامر. محبوب صحابہ کرام سے ان معاملات میں مشورہ فرمائے. جو شرعی احکام ہے وہ تو اللہ نے نازل فرمانے ہیں. صحابہ کی عزت اور شان بیان کرنے کے لیے حضور کو دنیاوی معاملات میں کہ مہاجرین آئے ہیں ان کے رہن سہن کا انتظام کیسے کرنا ہے صحابہ سے مشورہ فرمائیں، تاکہ صحابہ کی قابلیت و لیاقت بھی ظاہر ہو جائے اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے محبوب ان سے مشورہ فرمائیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں جن سے نبوت مشورہ فرمائے وہ کس شان کے لوگ ہوں گے. حضرت فاروق اعظم مشیر رسول ہیں. دامن وقت میں گنجائش نہیں اس لیے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. میرے آقا کریم کے وصال پاک کے بعد قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا مشورہ سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم نے دیا ہے. جمع حضرت صدیق اکبر نے کیا ہے. پھر ایک کمیٹی بنائی ہے صحابہ کی جن کی ڈیوٹی تھی آیات کو حضور کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق جمع کرنا. لیکن مشورہ کس نے دیا ہے جی؟ احسان ہے ہمارے اوپر یا نہیں؟ مشورہ کس نے دیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم. ابتداً حضرت صدیق اکبر تیار نہیں ہوتے تھے، جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیوں کروں. وہ فنا فی الرسول کے اس مقام پر تھے. پر حضرت فاروق اعظم نے قرآن پاک کو جمع کرنے کے جو اہمیت ہے اس کو بیان کیا اور پھر آپ کو قائل کیا. صحابہ کرام نماز تراویح پڑھتے تھے، مسجد میں نماز تراویح پڑھتے تھے لیکن جماعت کے بغیر پڑھتے تھے. کوئی یہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں، کوئی وہاں، کوئی وہاں. مسجد میں سارے پڑھ رہے ہیں اپنی اپنی نماز تراویح. جماعت قائم کی ہے تو حضرت فاروق اعظم نے قائم کی ہے. جب حضرت فاروق اعظم نے رمضان شریف میں حضرت ابی بن کعب کو نماز تراویح کا امام بنایا اور پہلی تراویح با جماعت پڑھائی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک تراویح کی جماعت قضا. فاروق اعظم جو کام شروع کر گئے ہیں آج بھی امت ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے، آج بھی امت ان پہ قائم ہے. حضرت فاروق اعظم نے حکومت کی ہے 10 سال. کتنا عرصہ؟ ایک سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 10 سالوں میں دن کتنے بن گئے؟ 3650. آپ نے 10 سالوں میں 4000 مسجدیں بنوائی ہیں. خلافت کے دن تھوڑے ہیں، مسجدیں زیادہ ہیں. وہ بندہ کتنا بڑا نیک ہوگا جو روز ایک مسجد بنوائے، روز ایک مسجد. 10 سال آپ نے حکومت کی ہے، 3650 دن بنتے ہیں. 10 سال سے کچھ اوپر ہیں، چلیں 4500 سال کر لیں، لیکن آپ نے 4000 مسجدیں بنوائی. خلافت کے دنوں کو مسجدوں پر تقسیم کریں تو حضرت فاروق اعظم کی خلافت کے دن تھوڑے ہیں، مسجدیں زیادہ. حضرت تمیم داری وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد میں ایک چراغ جلایا تھا، ورنہ پہلے مسجد میں رات کو چراغ نہیں جلائے جاتے تھے. حضرت فاروق اعظم نے باقاعدہ مسجدوں میں چراغ جلانے کا انتظام کیا ہے اپنے دور خلافت میں. مولا علی شیر خدا تشریف لائے، دیکھا مسجد میں چراغ جل رہے ہیں تو حضرت مولا علی شیر خدا نے دعا مانگی، اللہ فاروق اعظم کی قبر کو ایسے ہی روشن کرے جیسے انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سب سے پہلے مسجد حرام کی توسیع کا انتظام کیا ہے تو حضرت فاروق اعظم نے کیا. سب سے پہلے مسجد نبوی کے صحن کو پختہ کیا ہے تو حضرت فاروق اعظم نے کیا ہے. دینی اعتبار سے آپ کی چند خدمات میں نے بیان کی. جب میں نے گفتگو شروع کی تو سب سے پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا 1444 ہجری مکمل ہو گیا، نیا سال شروع ہے 1445 ہجری. یہ اسلامی کیلنڈر کس نے بنایا تھا؟ حضرت فاروق اعظم. اسلامی کیلنڈر بنایا گیا تو حضرت فاروق اعظم کے دور میں بنایا گیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات
جن پہ آج بھی امت مسلمہ پابند ہے اور ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ میں سب سے پہلے مردم شماری کرائی ہے۔ کیا کروایا ہے؟ یہ مردم شماری کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حکومت جب مردم شماری کرواتی ہے تو ہر علاقے کو وہاں کی آبادی کے مطابق فنڈ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی صوبے میں 5 لاکھ آبادی ہے، دوسرے صوبے میں 15 لاکھ آبادی ہے، تو دونوں کو فنڈ ایک جیسا ملے گا؟ نہیں۔ مردم شماری کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اپنی ضروریات اور وسائل ان میں توازن پیدا کیا جاتا ہے۔ سن 2000 میں مشرف صاحب نے کہا کہ ہم نے مردم شماری کروانی ہے، 15 سال ہمارے صوبے ہی نہیں مانے۔ مشرف صاحب گزر بھی گئے، ہمارے پاکستان کے جو صوبے ہیں نا وہ ہی نہیں تیار ہوئے مردم شماری کروانے کے لیے۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا ہمارے فنڈ میں فرق پڑ جائے گا، اور مردم شماری کرواتے ہوئے صوبے اس قدر بد اعتمادی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، وہ کہتے ہیں صحیح ہو ہی نہیں رہی مردم شماری۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مردم شماری پر اعتبار بھی نہیں کیا جاتا، کیونکہ صوبے یہ کہتے ہیں ہمیں پھر وہ فنڈ نہیں ملے گا جو ہمیں چاہیے۔ سب سے پہلے یہ مردم شماری کروانے کا ذہن انسانیت کو دیا تو رسول اللہ کے غلام فاروق اعظم نے دیا ہے کہ اپنے علاقے دیکھو، ان میں رہنے والی آبادی دیکھو، پھر اپنے وسائل دیکھو، وسائل کو ضرورتوں کے مطابق مینج کرنا سیکھو۔ آپ کے ایک گورنر ہیں حضرت معاذ، وہ اپنے صوبے سے فنڈ جمع کر کے مرکز کو بھیجتے ہیں مدینہ منورہ۔ کتاب الخراج میں یہ روایت ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس صوبے نے فنڈ بھیجا ہے کہ مرکز استعمال کر لے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اونٹوں کو واپس موڑو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، معاذ بن جبل سے کو اپنے صوبے میں استعمال کرے، ہاں اسے چاہیے تو ہم اور فنڈ بھیج دیتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کتنا خوشحالی کا دور تھا۔ صوبے کہتے ہیں ہم فنڈ دیتے ہیں، مرکز کہتے ہیں ہمیں نہیں ضرورت، اپنے پاس رکھو، ہم تمہیں فنڈ دیتے ہیں۔ یہ خوشحالی کا دور حضرت فاروق اعظم کا دور تھا۔ آپ نے اسلامی کیلنڈر بنایا، آپ نے سب سے پہلے مردم شماری کروائی، اس کے بعد آپ نے جو رفع عامہ کے فیصلے کیے تھے نا، آج مسلم ممالک ان پر عمل نہیں کر رہے، لیکن یورپ اور امریکہ کے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہوگا، حکومت خرچہ دے گی۔ آپ کے تو ہوش ہی اڑ گئے ہوں گے نا سن کے۔ بندہ بے روزگار ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بندہ بے روزگار ہے، حکومت خرچہ دے گی۔ کاش فاروق اعظم آ جائیں، کیا خیال ہے؟ رسول اللہ کے صحابی کا شانہ یاد آتا ہے۔ شانہ سمجھتے ہیں؟ کندھا۔ شانہ کسے کہتے ہیں؟ کندھا۔ شانہ بشانہ، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا۔ رسول اللہ کے صحابی کا شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس دور کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ اس دور کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، پاکستان میں پچھلے دنوں آٹا تقسیم ہوتا رہا، لوگ مرتے رہے ہیں یا نہیں؟ نجف اس دور کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم، آپ نے دیکھا ایک بوڑھا شخص، یہودی ہے، بوڑھا ہے، قرض مانگ رہے ہیں۔ آپ سفر میں تھے، آپ نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، بوڑھے میاں کیوں قرض مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا قرض نہ مانگوں تو کیا کروں، بھیک نہ مانگوں تو کیا کروں، بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بوڑھے میاں بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا بھیک نہ مانگوں تو کیا کروں، ایک تو میں غیر مسلم ہوں، میں نے عمر بن خطاب کو جزیہ دینا ہے، جو غیر مسلموں نے اپنی حفاظت جان مال کے لیے حکومت کو دینا ہوتا ہے، ایک تو میں نے جزیہ دینا ہے، دوسرا میں بوڑھا ہوں، کما کچھ نہیں سکتا، اپنے کھانے کے لیے بھی ضرورت ہے، دو ضرورتیں ہیں، اس وجہ سے میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ پکڑا، اپنے ساتھ لے گئے۔ اس علاقے کا جو
بیت المال کا آپ کا نمائندہ تھا، اس سے کہا اس بوڑھے کو جزیہ بھی معاف اور اس کا سارا خرچہ بھی حکومت دے گی۔ غیر مسلموں کے بھی جو لاوارث لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے، خود نہیں تھے کما سکتے، صرف مسلمان نہیں، غیر مسلموں کے بھی لاوارث اور بوڑھے لوگ جو خود نہیں کما سکتے تھے، فاروق اعظم فرماتے ہیں ان کا قرضہ بھی حکومت دے گی، ان کا روزانہ کا خرچہ بھی حکومت دے گی۔ عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد، ایسی فلاحی ریاست۔ اس لیے امریکہ کا اسکالر مائیکل ایچ ہارٹ جب اس نے دا 100 لکھی ہے دنیا کے 100 مؤثر آدمی، تو اس نے سب سے پہلے ہمارے آقا کریم کا ذکر کیا ہے، اور اسلامی تاریخ میں پھر اس نے حضرت فاروق اعظم کا ذکر کیا ہے کہ آپ اتنے بلند قد والی ہستی ہیں۔ دنیا میں ایک پراپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ ابراہم لنکن نے دنیا سے غلامی ختم کی ہے، جبکہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں اس کی بنیاد حضرت فاروق اعظم نے رکھی۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور میں یہ قانون بنایا تھا کوئی عرب غلام نہیں بنایا جا سکتا، پہلی اینٹ رکھ دی غلامی کو ختم کرنے کے لیے۔ مصر کے گورنر کو آپ نے پیغام بھیجا مائیں آزاد بچے جنم دیتی ہیں، تم نے انہیں غلام کب سے بنا لیا ہے؟ اسے ایک جملے پر جرمنی میں ایک غیر مسلم عورت نے پی ایچ ڈی کی کہ دنیا میں غلامی ختم کرنے میں مسلمانوں کا کردار کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کی تعلیمات کو جو سمجھتے تھے بنیاد رکھ دی دنیا سے غلامی کو ختم کرنے کی۔ فلاحی حوالے سے میں نے کہا اسلامی ملک ہیں لیکن فلسطین کو نہیں آزاد کروا سکتے کہ اسرائیل کا قبضہ چھڑوا سکیں۔ 57 سے زیادہ اسلامی ملک جو کام نہیں کر سکتے وہ کام اکیلے فاروق اعظم نے کر کے دکھایا ہے، بغیر جنگ کے فلسطین فتح کر کے دکھایا ہے۔ فلسطین کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، مکہ شریف بیت اللہ کے سامنے مسلمانوں کو پہلی نماز پڑھوائی ہے تو حضرت فاروق اعظم نے پڑھائی ہے۔ فلسطین میں بیت المقدس کے سامنے مسلمانوں کو پہلی نماز پڑھوائی ہے تو حضرت فاروق اعظم نے پڑھوائی۔ دونوں قبلوں کے سامنے بیت اللہ شریف بھی اور بیت المقدس بھی پہلی نماز پڑھوانے کا شرف حضرت فاروق اعظم کو حاصل ہوا ہے۔ مکے میں پہلی نماز پڑھوائی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پہ بھی ہوں اور پھر دار ارقم میں چھپ کے نماز پڑھیں، عمر بھی آپ کا غلام ہو اور ہم چھپ کے نماز پڑھیں۔ یا رسول اللہ آج آپ کعبہ شریف کے سامنے نماز پڑھیں، میں دیکھتا ہوں مکے کا کون سا سورما ہے جو میرے نبی کو وہاں نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ یہاں آپ نکلے تو دبدبے اور رعب کے ساتھ، اور جب آپ فلسطین میں گئے ہیں کسی دشمن کو جرت نہیں ہوئی آپ کے سامنے فوج کر سکے۔ بغیر جنگ کے صرف مذاکرات سے ہی حضرت فاروق اعظم نے فلسطین فتح کر لیا۔ حضرت فاروق اعظم کا دبدبہ دیکھیں، حضرت فاروق اعظم کا تدبر دیکھیں۔ جو کام آج 2 ارب کلمہ گو نہیں کر سکتے، اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 2 ارب ہے، جو کام 2 ارب مسلمان نہیں کر سکتے وہ اکیلے فاروق اعظم نے کر کے دکھایا ہے۔ شان فاروق اعظم زندہ باد، شان فاروق اعظم۔ ہم زبان نبی ترجمان نبی، جان شان عدالت پہ۔ اچھا جنہیں حضور سلام بھیجے انہیں سلام کہنا چاہیے یا نہیں؟ کتاب کا نام ہے المصنف لابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ ابو بکر بن ابی شیبہ ان کی کتاب المصنف، اس میں یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، سند صحیح کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی، حضرت بلال بن حارث موزنی رسول اللہ کے روضہ پاک پہ حاضر ہوئے،
استغاثہ کیا، یا رسول اللہ استسقل امت کا، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے اللہ سے پانی لے کر دے، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے رب سے پانی لے کے دیں۔ یہ استغاثہ کیا حضرت بلال بن حارث موزنی نے۔ اس رات خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا بلال بن حارث میرا سلام عمر بن خطاب کو پہنچا دو اور کہو تیاری کر لے بارش آ رہی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ سے جو روایت سنا رہا ہوں اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرا سلام جا کے عمر کو دو، جنہیں حضور سلام بھیجے۔ محفل پاک میں تلاوت، ثنا خوانی، بیان جو اعمال حسنہ کیے گئے انہیں تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، درجہ قبولیت عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے اعلیٰ اجر و ثواب عطا فرما۔ ان اعمال حسنہ کا ثواب سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، آل اطہار، حسنین کریمین، صحابہ کرام، شہداء اسلام، تمام سلاسل عالیہ کے مشائخ بزرگان دین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ یکم محرم الحرام کی نسبت سے امام العادلین متمم الاربعین حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یکم محرم الحرام کو ہی امام سہروردیاں شیخ المشائخ حضرت امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پاک کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور جن مشائخ کے وصال آج کی تاریخ میں ہوئے ہیں ان سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ مدینہ سیدہ کے قبرستانوں میں جتنے اہل ایمان دفن ہیں ان سب کو اس محفل پاک کا ثواب عطا فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہی حاضرین کی جائز دلی حاجتیں پوری فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برکت والا رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ جو سال شروع ہوا اسے ہمارے لیے خیر و برکت والا سال بنا دے، امن و سکون والا سال بنا دے، اسلام کے عروج والا سال بنا دے۔ الہی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جن دوستوں نے یہ 10 روزہ محافل کا انتظام کیا ہے تمام منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرما، دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرما۔ شہدائے کربلا کی شہادتوں کا واسطہ امام العادلین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پاک کا واسطہ تمام حاضرین کی جائز دلی حاجتیں پوری فرما، اس دور کے فتنوں سے بچا لے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرما۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ احباب ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں، ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد جماعت ہوگی۔ جن احباب نے وضو کرنا ہے وہ